اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو چل رہی ہے، جو فصل ہے ہماری کس میں ہے کہ منابع اصول و فروع ہمارے کیا ہیں، ہم اصول دین اور فروع دین کہاں سے اخذ کرتے ہیں. جس میں سب سے پہلا منبع ہمارا تھا قرآن مجید. قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو تمام ہوئی، اور اب ہماری کل گفتگو شروع ہوئی تھی کہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم نے کہا سنت پیغمبر سے مراد کیا کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر. صحیح ہے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. اور یہاں ہمارے مین کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری بات ہم نے کہا کہ ان کی سنت تمام مذاہب کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. سب اسے تسلیم کرتے ہیں، سب اس کو اپنا منبع تسلیم کرتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اس کو ماننے کا طریقہ، اس کو اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف ہے. معیار ان کے مختلف ہیں. سب کے یہاں احادیث کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جداگانہ، اور شرائط جداگانہ ہے. ورنہ کلی طور پر کیا ہے؟ رسول کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے. اور کیوں حجت ہے؟ اس کی ایک دلیل کل ہم نے پیش کی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. صحیح ہے، ہم نے ذکر نازل کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک بیان کریں. آج ہم پڑھیں گے قرآن کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب کی آیت ہے. تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کیا مطلب ہوتا ہے نمونہ عمل؟ یعنی نمونہ عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے عمل کیا جائے. کہا تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول کی پیروی کرنا چاہیے. اور کیسے رسول حجت ہے ہمارے لیے؟ ان کی سنت کیوں حجت ہے ہمارے لیے؟ ان کی باتیں ہمارے لیے کیوں حجت ہے؟ کیوں منبع شریعت ہے؟ کیونکہ قرآن کا صاف صاف حکم ہے. اس سے صریح حکم اور کیا ہو سکتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ. صحیح، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے روک دیں اس سے رک جاؤ. اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کا عقاب کیا ہے؟ شدید. تو یہاں پہ دیکھیے، اب اس سے صریح کچھ ہو سکتا ہے کہ رسول کی سنت حجت ہے یا نہیں؟ بھائی رسول جو دیں وہ لو، چاہے وہ قول کے ذریعے دیں، عمل کے ذریعے دیں یا تقریر کے ذریعے دیں. ہمارے جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. چوتھی دلیل دیکھیے، کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. اپنی رسول کی اتباع کس کی دلیل ہے؟ خدا سے محبت کی دلیل ہے. خدا سے محبت کی دلیل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحبب، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر تم رسول سے محبت کرو گے تو خداوند عالم تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبت نہیں کرے گا، اس محبت کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، و بے شک اللہ مغفرت کرنے اور رحم کرنے والا ہے. ترجمہ دیکھیے،
کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت۔ پانچویں دلیل دیکھیے مولانا، جو رسول کی سنت ہمارے لیے حجت ہے، قرآن سے ثابت ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، صحیح ہے، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ کافرین کو پسند نہیں فرماتا۔ کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بھئی جہاں اللہ کی اطاعت کرنا ہے وہیں ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے؟ رسول کی، یا ایسے کہنے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، صحیح ہے۔ تو اب رسول کا اگر قول ہے، رسول نے کوئی بات کہی ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگی؟ حجت، صحیح۔ رسول اگر کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو ہمارے لیے حجت، رسول کے سامنے کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے اور رسول خاموش ہیں، اس کا مطلب کہ رسول کی تائید اس کے شامل حال ہے۔ کہہ رہے ہیں ما ضل صاحبکم فإن تولوا، اگر اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرو گے کیا ہوگا؟ لا يحب فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ بے شک کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ چھٹی دلیل دیکھیے مولانا، کہ جس کی بنیاد پر رسول اکرم کے قول، فعل اور تقریر کیا ہے ہمارے لیے؟ حجت ہے اور منبع شریعت ہے۔ کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، صحیح ہے کہ تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ رسول بہک گئے ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، تو کہا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، صحیح ہے، وہ اپنے خواہش سے اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ جب بولتا ہے تو اپنی خواہشات کے بنیاد پر نہیں بولتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اپنی مرضی کو پورا کرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، کہ کیا کہتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، وہ تبھی بولتا ہے جب اللہ کی وحی موجود ہو، یعنی اس کے کلام کے پیچھے اللہ کی وحی ہوتی ہے تب وہ کلام کرتا ہے۔ اس کا مطلب رسول کے ذہن مبارک سے، رسول کے اعضاء و جوارح سے اگر کوئی عمل پیش آ رہا ہے تو اس سے خدا کیا ہے؟ راضی ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، صحیح ہے۔ چونکہ پھر وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی سے، کیونکہ رسول خود اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنے خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے، اس کا کلام وہی وحی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے، صحیح ہے، مستقل جو وحی نازل ہوتی ہے وہی وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ یعنی رسول اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں، رسول کی پوری زندگی اٹھا لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی وحی اس میں شامل حال ہے، رسول کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام پشت پہ سوار ہیں اور رسول دودھ دے رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی وحی اس میں شامل حال ہے، اس کی مرضی شامل حال ہے۔ خطبے کو روک کے اگر امام حسین کو اٹھا رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل حال ہے، اور وہ بھی عمل کس کی وحی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی وحی سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کتنی دلیلیں دی رسول کی؟ سنت ہمارے لیے حجت ہے، 6 دلیل ہیں۔
سب سے پہلی آیت ہمارے لیے کیا تھی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. صحیح ہے کہ رسول جو کچھ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اسے لوگوں تک کیا کر دیں؟ پہنچا دیں. اس کے بعد دیکھیے ایک تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونۂ عمل ہے. پھر تیسری آیت تھی کہ جو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. صحیح ہے. فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. تو یہ 3 آیتیں 4 آیتیں تو صریح ہیں، صریح، یعنی ان میں کسی طرح کی پس و پیش کی گنجائش نہیں ہے. کون سی؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. صحیح ہے. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وما آتاکم الرسول فخذوه. اور یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ایسی صریح آیت ہیں کہ رسول کی اتباع سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحیح ہے. آج جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی گستاخیوں کا سبب خود ہم ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جو ہماری کتب ہیں، ہماری سے مراد یعنی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، ان میں شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی احادیث درج ہیں کہ جو درج اس لیے ہیں کہ اس سے رسول کی عظمت بیان ہوتی ہے، کسی زوجہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، کسی صحابی کی عظمت بیان ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے رسول کی کیا ہوتی ہے؟ منقصت ہوتی ہے. اور انہی احادیث کی بنیاد پہ آج دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھلتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن غافل ہے، لیکن دشمن غافل نہیں ہے. وہ قرآن کو بھی پڑھ رہا ہے، سیرت پیغمبر کو بھی اچھے سے پڑھ رہا ہے، لیکن کس لیے؟ تنقیدی عنوان سے. ورنہ جو ایک لسٹ نکالی گئی، چاہے وہ جس کی جانب سے نکالی گئی ہو 26 آیتوں کی، کیا بنا اسٹڈی کے نکالی گئی؟ کہیں سے تو انہوں نے لیا ہوگا اس کو کہ یہ آیتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے خلاف ہیں، کافروں کے خلاف ہیں، ان سے قتل و غارت کا حکم دیتے ہیں. لیکن ہم ان کو کتنا پڑھ پاتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب جب ہم نے جان لیا رسول کی سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، جس میں تمام کے تمام مسلمان شریک ہیں. اب آ جاتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور سنت نبوی. کیا ہے مولانا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے کیسے حجت ہے؟ ٹھیک ہے، رسول کی تو ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو قرآن نے کہا تو ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، رسول کی سنت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ حجت ہوگی. لیکن ائمہ کی دیکھتے ہیں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام و سنت نبوی. ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول روایات میں بھی سنت کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور ان روایات میں قرآن کریم کے بعد سنت کو احکام کے استنباط کی دلیل قرار دینے کے بارے میں تاکید ہوئی ہے. ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ کہ ائمہ نے کس حد تک تاکید کی ہے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی. ٹھیک ہے، اس بارے میں کہہ رہے ہیں ائمہ معصومین سے منقول روایات میں بھی سنت کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور ان روایات میں قرآن کریم کے بعد سنت کو احکام کے استنباط کی دلیل قرار دینے کے بارے میں تاکید ہوئی ہے. جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا فیہ کتاب او سنہ، کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ
جس کے بارے میں قرآن یا سنت نبی نے، قرآن میں کوئی آیت نہ ہو یا سنت نبی میں کوئی حدیث موجود نہ ہو، کہا کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ترجمہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حکم کتاب خدا یا سنت میں موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ قرآن میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا کیا ہے، مصداق ہے نا، یعنی اس میں تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ جناب سماع بن مہران نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن کریم و سنت میں ہر چیز کا حکم بیان ہو چکا ہے، یا یہ کہ آپ بھی کتاب و سنت سے الگ اس بارے میں کوئی حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا کہا، کیا سوال کیا کہ قرآن کریم و سنت میں ہر چیز کا حکم بیان ہو گیا ہے۔ چھٹے امام اپنے فرما رہے ہیں ما من شیء الا وفیہ کتاب او سنت۔ پھر اماموں کا رول کیا ہے، صحیح ہے۔ کیا کہا انہوں نے، سوال کیا کیا کہ سمجھ میں آیا سوال کیا ہمارا، کہ جب سب کچھ قرآن و سنت میں ہے، یعنی سنت نبی میں، تو ائمہ کا کام کیا ہے، ان کے اقوال کا کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں یہ سوال کیا کہ قرآن کریم و سنت میں ہر چیز کا حکم بیان ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی نا چھٹے امام کی، ہر چیز کا حکم ہے، یا یہ کہ آپ بھی کتاب و سنت سے الگ اس کے بارے میں کوئی حکم دیتے ہیں؟ یعنی ساتویں امام سے سوال ہے کہ قرآن و سنت میں تو تمام چیزیں ہیں، کہ آپ کا بھی کوئی الگ حکم ہے جو آپ دیتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، ساتویں امام نے ہمیں فرمایا بل کل شیء فی کتاب اللہ و سنت نبیہ، بلکہ ہر چیز اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت میں موجود ہے، ہم جو بیان کرتے ہیں وہ کوئی الگ شے نہیں ہے، بلکہ وہی رسول کی حدیث۔ اس میں ایک قول آئے گا مولانا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے اس میں، کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں سبھی کا؟ جی آغا دعائیں ہیں آپ۔ ایک بہت اچھی بات اس میں آئے گی کہ جب رسول کی سنت ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، تو اماموں کا رول کیا ہے؟ اماموں کی کیا احادیث دوسری ہیں؟ اہل سنت کو اس طرح سے یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے، اس کتاب میں آگے آئے گا کہ بھائی ہم تو رسول کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر بھی اگر کوئی روایت کر رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں؟ رسول کی کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، قال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، قال امام باقر علیہ السلام، تو کیا ان کا قول رسول کے قول سے الگ ہے، قرآن سے الگ ہے؟ اس میں جواب دیا گیا اسی کتاب میں باقاعدہ کہ نہیں، ائمہ بھی جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بھی رسول کی ہی احادیث بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے ائمہ کی احادیث میں اکثر یہ استدلال ملے گا کہ سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے، ہاں انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے رسول خدا سے، ہاں سلسلۃ الذہب کو دیکھ لیجیے۔ تو احادیث جو ہیں ائمہ کی احادیث اصل میں احادیث رسول ہیں، الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ انہیں حدیث کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن اس کو آشکار کرنے والے کون ہیں؟ امام ہیں۔ اماموں نے کوئی الگ حکم بیان نہیں کیا ہے، وہی بیان کیا ہے جو قرآن میں ہے اور سنت پیغمبر میں ہے۔ واضح آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سوال دیکھیے، وہ سوال اسی جیسا تھا، کون سا؟ یہ سماع بن
مہران والا، کہ انہوں نے سوال کیا کہ قرآن اور سنت میں تو ہر چیز ہے، تو کیا آپ لوگ جو بیان کرتے ہیں کوئی الگ ہے اس سے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ بل کل شیء، بلکہ ہر چیز فی کتاب اللہ و سنت نبی، تمام چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت میں موجود ہیں۔ یعنی جس طرح احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا معیار قرآن مجید ہے، اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث معیار ہیں۔ صحیح ہے؟ یعنی اگر ہمیں رسول کی حدیث کو جانچنا ہے تو قرآن سے میچ کریں گے، اماموں کی حدیث کو جانچنا ہے تو قرآن سے بھی میچ کریں گے، اور سنت نبی سے بھی ہم اس پر پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جب عبداللہ بن ابی یعفور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ائمہ معصومین کی مختلف احادیث کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اذا ورد علیکم حدیث، کیا پڑھیں گے؟ اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاہدا من کتاب اللہ او من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صحیح ہے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث وارد ہو، کوئی حدیث تمہارے پاس آئے اور اس کی کوئی شاہد تمہیں قرآن یا رسول کے قول میں مل جائے، وَإِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ، تو جو تمہارے پاس اس حدیث کو لے کے آیا ہے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی اسی کو کیا کر دو؟ پلٹا دو۔ سمجھ گئے؟ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی حدیث تم تک پہنچ رہی ہے اور اگر وہ اس کی شاہد کہاں مل جائے، قرآن میں یا رسول کے قول میں، تو اسے قبول کرو، ورنہ اس کو اسی کی طرف کیا کر دو؟ پلٹا دو۔ ترجمہ دیکھ لیں مولانا، جب تم تک کوئی حدیث پہنچی اور تمہیں قرآن یا حدیث پیغمبر سے اس کا شاہد مل جائے تو اسے قبول کر لو، ورنہ بہتر ہے یہی ہے کہ اس کی نسبت اس کی طرف دی جائے جس نے اسے تم سے نقل کیا ہے۔ صحیح ہے؟ کہو کہ بھائی تو نے یہ حدیث تیری ہے، رسول کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔